ایک حدیث ہے کہ انسان اگر دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو دنیا آگے آگے جاتی ہے. صحیح. اور جب انسان دنیا کو پیٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے دنیا آتی ہے. صحیح. 2 مچھلیوں کو شکار کرتا ہے مثال کے طور پر, اس کے بعد اسی پر اکتفا کرتا ہے, اور اس کے بعد مثال کے طور پر کار خیر انجام دیتا ہے, عبادات کو انجام دیتا ہے, رشتہ داروں سے ملتا ہے, اور دنیا کے ہزاروں کام ہیں جس کو وہ انجام دیتا ہے, تو یہ شخص جو کو بہترین انسان ہے. یہ ایک نیچرل سی چیز ہے, نیچرل سی چیز ہے. یعنی میں اپنی ذات کے بارے میں کہوں کہ جب میں توکل کے اوپر گفتگو کرتا ہوں تو ایک ہفتہ میری ذات کے اندر میں توکل احساس کرتا ہوں. اپنی پریشانی ہمیشہ دوسرے سے زیادہ ہی لگتی ہے جی, اور ایسا لگتا ہے کہ دوسرا خوشحال ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, خدا کے وجہ تو فَهُوَ حَسْبُهُ, کافی ہے, خدا اس کے لیے کافی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس اسپیشل ایپیسوڈ میں, جس میں ہم نے جس کا پہلا ایپیسوڈ ریکارڈ کیا تھا, اور اس کے بعد بہت سارے دوستوں کی, بہت سارے لوگوں کی ہمیں یہ ان کی فرمائش تھی اور ان کا اصرار تھا کہ اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ کیا جائے, اور اس میں بہت ساری اور چیزوں کو ہم بتائیں, اس کو اور لے کے جائیں. ہمارے پاس وقت محدود تھا اور ہمیں اس مقررہ وقت میں اس ایپیسوڈ کو ختم کرنا پڑا, جس پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک شخص کا یہ کہنا تھا کہ جب ذیشان بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے تو مجھے بہت برا لگ رہا تھا. بہرحال بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنا غور سے سنتے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس ایپیسوڈ کو پسند کیا. اور ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں آغا نادر صادقی کا. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے اصرار پہ اور ہماری ضد پہ آپ نے اس ایپیسوڈ کو کرنے کے لیے ہاں کیا, حامی بھری. آغا پچھلی بار ہماری بات ہوئی توکل پہ, اور آپ نے توکل کے اندر ہمیں بہت ساری مثالیں دی, جس کے اندر ایک مثال تھی کہ ہم اکثر اپنے امور کے اندر لوگوں پہ تو بھروسہ کر لیتے ہیں, نہیں کرتے تو خدا پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہمارے ایک ایک لمحہ, ایک ایک پل, ایک ایک گھڑی, سب کچھ خدا کے ہاتھ میں. آگا اس کے بعد جب وہ پروگرام اینڈ ہوا اور ہم جب بیٹھے تھے تو آپ نے کہا کہ اس میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو رہ گئی ہیں. تو آگا آپ سے گزارش کروں گا, آپ آغاز کریں, کہاں سے آپ آغاز کریں گے اس ٹاپک کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں, آپ کے ذریعے سے سامعین کی خدمت میں پہنچانا چاہوں گا کہ ظاہر ہے اس ایپیسوڈ کو میرا خیال ہے کافی ٹائم ہوا ہوگا, لوگوں نے دیکھا ہوگا. میرا ان سے ایک سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں چاہیے, وہ خود اپنے آپ سے اس کا وہ کرے کہ اس کو سننے کے بعد جو میری باتوں کا اثر کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میری باتوں کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے, جو آیات اور روایات کی تاثیر ہے وہ جو انہوں نے فیل کی وہ یقینی طور پر ایک محدود وقت کے لیے ہوگی, اور اس کے بعد جو وہ دوبارہ ختم ہو چکی ہوگی. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے میں نے گزشتہ, ظاہراً مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ گزشتہ گفتگو میں نے یہ بیان کیا ہوگا کہ 2 چیزیں جو ہے بہت ضروری ہے. اس طریقے سے میں نے نہیں بیان کیا تھا, لیکن 2 چیزیں بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ چاہے جو کوئی اس پروگرام کو کرے یا ان احادیث اور روایات کو دیکھیں, میں نہیں کہتا کہ پروگرام کو بار بار دیکھیں, اچھی بات ہے اگر وہ پروگرام کو ریپیٹیشنلی جو کہ وہ اس کو ریپیٹیڈلی جو اس کو دیکھیں, صحیح نا, بار بار دیکھیں, مہینے میں 1 دفعہ دیکھیں, کیونکہ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے, نیچرل سی چیز ہے. یعنی میں اپنی ذات کے بارے میں کہوں کہ جب میں توکل کے اوپر گفتگو کرتا ہوں تو ایک ہفتہ میری ذات کے اندر میں توکل احساس کرتا ہوں, کیونکہ توکل بولنے کا نام نہیں ہے, توکل قلبی کیفیت کا نام ہے, ایک فیلنگ کا نام ہے, ایک فیلنگ کا نام ہے, ایک ایمان کا وہ ایک درجہ ہے جو بہرحال انسان اپنے اندر اپنی ذات میں توکل کے نتیجے میں ایک اطمینان سا فیل کرتا ہے. یعنی اطمینان, توکل ہم یعنی یہ ایک اطمینان ہے, سکون ہے, آرام ہے. صحیح. اور شاید پچھلی دفعہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کیا تھا کہ یہ جو ڈپریشن اور انسان جو کہ اتنی ذہنی تکلیف میں ہے, ڈپریشن ہے, اور جو وہ اس قسم کے جو ذہنی پریشانیاں ہیں,
اگر انسان توکل کرے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، 100% ختم ہو جائے گی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے کم سوچیں، ہمارا وہ کام پھنسا ہوا ہے، ہمارا وہ کام پھنسا ہوا ہے، ہمارا وہ کام پھنسا ہوا ہے، ہم کیسے کم. یا تو انسان لاؤبالی ہوتا ہے، بے پرواہ انسان ہوتا ہے، جو بہرحال دینی اعتبار سے بھی کنڈیمڈ ہے اور جو کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کنڈیمڈ ہے. لیکن توکل لاؤبالی پر نہیں ہے، بلکہ اپنے کام کو پرفیکشن کے ساتھ انجام دینا اور خدا کی ذات پر چھوڑ دینا. اگر لاؤبالی اور توکل میں آپ کیسے فرق لائیں گے؟ ٹھیک ہے، لاؤبالی شخص بھی اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے، صحیح، اب ہو سکتا ہے اس کی نیت بھی یہی ہو خدا پہ چھوڑ دے. لاؤبالی شخص کو پرواہ ہی نہیں ہے، یعنی انسان جو ہے وہ کام کرے، ریسورسز پر جو کو بھروسہ کرے، یعنی ریسورسز کو یوز کرے اور اس پر بھروسہ نہ کرے، اور انسان لاؤبالی پن بھی نہ ہو اور خدا کی ذات پر بھی بھروسہ ہو. یہ خود اس کو جج کرنا پڑے گا. صحیح. اس کی جب تک پریکٹس نہیں کرے گا. اور میں کہا کہ 2 چیزیں جو میں نے ابتدائی کلام میں بات کہی کہ 2 چیزیں ضروری ہے. بار بار اس کو سنتا رہیں، چاہے اس پروگرام کو سنیں، چاہے روایات اور آیات کو پڑھیں، یا کسی کوئی بھی توکل کے اوپر کوئی لیکچر سنیں. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ کہ اس کو بار بار سنیں، صحیح، اس کی پریکٹس بنے. دوسری بات کہ ایک قرآن کی آیت جو مجھے بہت ہی یعنی اس موضوع سے ریلیٹڈ جو کہ بہت میچ ہوتی ہوئی اور بہت خوبصورت لگتی ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے، وہ آیت کہ سورہ طلاق کی 2 آیت کے نصف سے یہ بلکہ آخر سے یہ شروع ہو رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اگر یہی آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں بہت واضح بتایا تھا کہ پچھلے زمانے کے لوگوں کو یہ ڈپریشن، انگزائٹی نہیں تھی جتنا آج ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے اطراف میں ہر کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی کم کوئی زیادہ. اور یہ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ پہ اس پہ بات کی تھی، اور اس کا جب حل ہم نے نکالا تھا تو آپ نے حل بتایا تھا کہ اگر اس کا کوئی حل ہے تو وہ فقط توکل ہے اور کوئی نہیں. تو پچھلے زمانے کی معاملات بہتر تھے. آج کے زمانے میں ایک تو یہ مسئلہ ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو پریشانیاں بڑھ گئی ہیں، اور دوسرا ایک اور مسئلہ جو میں نے دیکھا، میں ایڈ کر دیتا ہوں پھر آپ معذرت اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. دوسرا یہ کہ اپنی پریشانی ہمیشہ دوسرے سے زیادہ ہی لگتی ہے جی، اور ایسا لگتا ہے کہ دوسرا خوشحال ہے. ہر بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھ پہ جو پریشانی ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو آگا معذرت آپ کنٹینیو کر رہے تھے، آپ یہ بتا رہے تھے. جی، یہ جو ہماری گزشتہ اس میں گفتگو ہوئی تھی کہ ڈپریشن کا جو حل ہے توکل. یہ جو آیت میں آپ کی خدمت میں سورہ طلاق کی جو آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں کہ من یتق اللہ، جو شخص یعنی بہت اہم ہے یہ، یعنی خاص طور پر ہمارا بچہ اور جوان جو آج اپنی اخلاقیات سوشل میڈیا کی وجہ سے، چاہے اخلاقی اعتبار سے جو مشکلات ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، یا مثال کے تو اپنے رویے کی وجہ سے، یا اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے اعتبار سے، والدین کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، انسان جو ہے وہ کم حوصلہ ہو گیا ہے. صحیح نا، اس کے پاس جو کہ حوصلہ کم ہے، برداشت کم ہے، جلدی جو وہ ہائپ ہو جانا، جلدی غصے میں ہو جانا، میاں بیوی کے مسائل ہے کہ اس کا ایک بہت بڑا ریزن جو کہ آپ کا یہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے جو آپ کے ذہن کی جو ایک صورتحال ہے. تو قرآن جو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ بڑی خوبصورت آیت کہ من یتق اللہ، انسان کی زندگی میں جو آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے جو مسائل میں گرفتار ہے. صحیح. مسائل میں گرفتار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے ایسا محسوس ہے، اس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے لیے سارے دروازے بند ہو گئے. صحیح. ایسا ہی ہوتا ہے نا، بالکل. انسان مشکل میں گرفتار ہے. مثال کے تو آپ کو ٹریول کرنا ہے کہیں پر، اب آپ کو جو کو مثال کو ٹکٹ نہیں مل رہی ہے، آپ جو کو مثال کو ٹائم شارٹ ہے، آفس بند ہو گیا، یہ ہو گیا بند، وہ ہو گیا بند، یہاں سے راستے بند، وہاں سے بند. تو انسان اپنے آپ کو جب دیکھتا ہے کہ میرے راستے سارے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صحیح نا. میں ہمیشہ جو کہ اپنے بچوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ انسان جو وہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لے، تھوڑی دیر کے بعد جو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو کہے گا ارے میں جو مشکلات میں تھا وہ کہاں تھا، میں کس طرح تھا، میں یہ انتظار کرے. صحیح نا. میں تقوی کے اعتبار سے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن قرآن نے جو کہ ایک اور جو راہ بتائی کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. صحیح. تقوی اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ نکالتا ہے. آپ تعبیر دیکھیے، مخرج اردو میں بھی، اپنا انگلش میں، اگر عربی زبان میں جو GCC وغیرہ میں گزرتے ہیں وہاں پہ جو وہ محل خروج، صحیح نا، وہاں پہ جو وہ ان کے ہوٹلز میں اور ریسٹورنٹ میں، مالز میں، وہاں پر جو کوئی لکھا ہوتا ہے ایگزٹ اور مخرج. صحیح نا. قرآن نے وہی مخرج کا لفظ استعمال کیا. جو تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ نکالتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واقعاً کیا بات ہے. تقوی انسان اگر دور سے دیکھے، جو میں ڈیفینیشن کروں گا، میرا بچہ اور جوان اس ڈیفینیشن کو دیکھے گا تو گھبرا جائے گا. لیکن کوئی خداوند متعال کوئی مشکل چیز اپنے بندے کے اوپر نہیں ڈالتا ہے.
اس کو آپ کو آگے تھوڑا سا بڑھنا ہوگا, باقی خدا ہاتھ پکڑنے والا ہے. کیا بات ہے. اس پیشنٹلی اس وقت کا انتظار کرنا پڑے گا, اس وقت سے اس فیز سے گزرنا ہوگا. بالکل بالکل, چاہے وہ تھوڑا سا وقت ہو. بہت معذرت, مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپسی آتے ہیں اور انشاءاللہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. ہماری بات چل رہی تھی وقفے سے پہلے, آغا آپ اس کا ترجمہ بتا رہے تھے سورہ طلاق کی آیت کا. جی, یہ آیت جو ہے وہ یعنی دیکھیں, پھر میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, قرآن کو مانتے ہیں, صحیح ہے نا. تو یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں کہ قرآن کی آیت ہے, قرآن میں لکھا ہے, ہمارا ایمان نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اگر ہے ایمان بھی ہے, ہم سچا بھی مانتے ہیں, سب کچھ مانتے ہیں, تو پھر کیا کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے؟ کیوں ہم پریکٹس میں نہیں ہیں؟ کیوں یعنی یہ تو دیکھیں نا, ایک دفعہ نا کہ بھائی شریعت یہ کہے کہ آپ نماز پڑھیں تو ہم آپ کو جو کچھ جنت میں وہ دیں گے, تو چلو ہمارا ایمان نہیں ہے, ابھی وہ ملے گا نہیں ملے گا. یہ تو آپ کی دنیا کے لیے ہے. صحیح, آپ کی دنیا کے لیے آپ کیا کچھ نہیں کرتے. آپ اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے رات جاگتے ہیں, رات اور 24 گھنٹے جاگتے ہیں, یہ پریشانی اٹھاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ صحیح, بھوک پیاس سب کچھ برداشت کرتے ہیں نا. تو یہ تو قرآن کا واضح وعدہ ہے, من یتق اللہ, جو تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کو مشکلات سے جو اس کو ایگزٹ پوائنٹ دیتا ہے, مشکلات سے اس کو نکالتا ہے. تقوی کیا ہے؟ واجبات کو انجام دینا, گناہوں سے بچنا. صحیح, نہیں کہتے کہ آپ جو کو مثال کے طور پر جو کو یہ مستحب دعا پڑھیں, وہ مستحب دعا پڑھیں, یہ مستحب نماز پڑھیں, یہ مستحب روزہ رکھیں, یہ مستحب یہ کریں. خوب یہ ساری چیزیں یقینی طور پر اس کے فائدے ہیں, دنیا کی چیزوں میں ہی اس کے فائدے ہیں, لیکن یہ تو قرآن کی فی الحال آیت کا میں کہہ رہا ہوں. تقوی کیا ہے؟ آپ کے لیے یہ نماز واجب, روزہ واجب, حج واجب, یہ واجب, غیبت نہیں کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, امانت میں خیانت نہیں کرنا, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, یہ آپ کے واجبات ہیں, یہ محرمات ہے. خدا کہتا ہے یہ کرو, میری گارنٹی ہے, میری گارنٹی ہے, خدا کی گارنٹی ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ, اور اس کے بعد آیت کا دکھ میں اس کے لیے ایگزٹ پوائنٹ بھی نکالوں گا, ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اس کو ان ایکسپیکٹڈ گیٹ سے رزق عطا کروں گا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا یہ دروازہ ہے, یہاں سے آپ کا مہمان آنے والا ہے, انٹری, ٹھیک ہے. اب یہ ایک دروازہ جو لاک ہے, جو مثال کے 2 سالوں سے کبھی کھولا نہیں ہے نا. آپ انتظار کر رہے ہیں اس گیٹ کو دیکھ کر, اس دروازے کو دیکھ کر کہ آپ کا مہمان آئے گا. خدا کہتا ہے کہ میں غیر متوقع ان ایکسپیکٹڈ دروازے سے اس کو رزق دوں گا. رزق, آگا رزق کی ڈیفینیشن ایک دفعہ پھر اگر شارٹ میں آپ سے پوچھوں, پیسہ, مال, رزق پیسہ نہیں, دولت, آپ کی زندگی کے سکون و آرام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے رزق. وہ رزق ہے. صحت رزق, صحت بالکل رزق ہے, کھانا رزق ہے, اولاد رزق ہے, اولاد کی صحت رزق ہے, مکان رزق ہے, یہ سب کچھ رزق ہے. اچھا, سب کچھ آتا ہے, یہ سب کچھ رزق ہے نا. اب انسان جو بعض روایتوں میں آئے کہ مثال کے طور پر انسان توفیق کے رزق کو جو خدا سے طلب کرے, خدا مجھے ایک چیز کی توفیق عطا کرے, یہ جو خدا متعال مجھے توفیق عطا کرے, توفیق کے رزق کی آپ دعا کر رہے ہیں. اچھا, یعنی یہ انسان جو ہے نا, یہ جو دعائیں ہیں, یہ اب میری ایک نظر ہے اس میں کہ یہ جو دعائیں ہیں, جتنی مفاتیح الجنان میں جو دعائیں ہیں, ان دعاؤں کو کوشش کریں اردو میں پڑھیں تاکہ اس کو پتہ چلے میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں. صحیح. عربی میں پڑھے گا شاید ثواب مل جائے گا انشاءاللہ, یہ امام کے کلام کو پڑھ رہا ہے شاید ثواب مل جائے. دعا جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے جو دعائیں تعلیم دی ہے, انسان اس کو عربی میں پڑھے, اس کو پتہ چلے کہ میں وہ اپنے خالق اور رب اور مالک کے ساتھ کیا گفتگو کر رہا ہے اور کس طریقے سے گفتگو کر رہا ہے. ہاں, کیا مانگ رہا ہے وہ. صحیح. اس کو معلوم ہی نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں, تو مجھے نہیں معلوم کہ خدا انشاءاللہ دے گا خدا انشاءاللہ, لیکن کون سے اس کو دعا نہیں کہتے, ہے نا. میں نے اس کو کہتے ہیں آپ نے دعا کے الفاظ پڑھ دیے جو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کیا دعا مانگی ہے. یعنی میں آپ سے ایک چیز کا مطالبہ کروں, مجھے کسی نے کہا کہ پرچی پہ لکھ دیا انگلش میں, مجھے انگلش پڑھنا نہیں آتی, میں نے آپ کے سامنے جو انگلش میں ریڈ کر دیا, اب میں نے ریڈ تو کر دیا, مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں نے آپ سے مانگا کیا ہے, وہ فیل نہیں آئے گا, فیل نہیں آئے گی. بالکل صحیح, بالکل صحیح ہے نا. اور مجھے نہیں معلوم کہ خدا آیا اس چیز کے اوپر عطا کرے گا یا نہیں عطا کرے گا, کہ میں خدا سے, یعنی آپ مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مجھے نہیں پتہ کہ یہ میں نے کیا ریڈ کیا, تو آپ کہیں گے یہ میں اس کو, یعنی اس کو چاہیے یا نہیں چاہیے بالآخر. واہ, توجہ کریں آپ. واہ واہ.
من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ خدا اس کو ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع جگہ سے رزق عطا کرے گا. صحیح. اس کے بعد ایک روایت ہے یہاں پر اسی جگہ پر کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کام خدا مومنوں کے ساتھ کرتا ہے. یہ کام کون سا کام؟ غیر متوقع, ان ایکسپیکٹڈ. کیوں؟ تاکہ خدا کی ذات پر اس کو بھروسہ ہے, وہ کسی ادھر ادھر کسی چیز پر بھروسہ نہ کرے. اگر ایکسپیکٹڈ ڈور سے اگر میرا رزق آیا تو پھر خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوا, یہ تو تھا ہی ایکسپیکٹڈ. صحیح. یعنی کب آپ کا توکل جو ہے وہ گروم کرے گا, کب آپ کا جو کہ توکل بڑھے گا, شوٹ کب کرے گا؟ جب آپ کو ایک ایسی جگہ سے جو کہ وہ مثال کے طور پر یہ رزق آ رہا ہے جو آپ کی توقع میں نہیں ہے, سوچا بھی نہیں ہو, آپ کو ایمان میں اضافہ ہوگا کہ واقعاً خدا ہے. کیا بات ہے, توجہ کر رہے ہیں آپ, اس چیز کا احساس کریں. اگر میں بھائی اور بہن سے, رشتہ داروں سے, ماں باپ سے اگر ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اور مجھے ایک مثال کے طور پر ایک ان نون دوست کا فون آیا, یار مجھے پتہ چلا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, یا وہ بھی یہ نہیں کرتا, بھائی میرے پاس ایک آفر آئی ہے, یہ کام ہے. کتنی دفعہ انسان کی زندگی میں آتا ہے, بہت دفعہ ہوتا ہے. لیکن پھر افسوس کی بات ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا نہیں کرتے, خدا کی اس نعمت کا احساس نہیں کرتے کہ واقعاً خدا جو میرے ایکسپیکٹڈ افراد تھے وہاں سے نہیں آیا, کہیں اور سے آیا. کیا بات ہے. تو اب یہ آیت میں نے آدھی پڑھی ہے نا, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ ہے, جو خدا کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. بھروسہ میں ریپیٹ کر دوں گزشتہ جو گفتگو ہماری تھی کہ توکل کس کو کہتے ہیں. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ میرا توکل کا تعلق زبان سے نہیں ہے, فیل سے, فیل سے ہے, میرے قلب کی کیفیت ہے. صحیح ہے نا. میں آپ کو بے عنوان سورس یوز کروں یا دنیا کے جتنے بھی ریسورسز ہیں صحیح اس کو یوز کروں یا نہ کروں, صحیح, میرا بھروسہ اگر ریسورسز کے اوپر ہے تو توکل نہیں ہے. اگر خدا کی ذات پر ہے کہ وہ, جیسے علماء اخلاق یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ پانی پیتے ہیں, شاید میں نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا, آپ پانی پیتے ہیں, ایک دفعہ کہتے ہیں پانی آپ کی پیاس بجھاتا ہے, تو یہ توکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, خدا کی ذات ہے جس نے پیاس بجھانے کی صفت اس میں ڈالی ہے, وہی پیاس بجھانے والا ہے. کیا بات ہے, توجہ کر رہے ہیں, کیا بات, یہ اس کو یہ میں بول رہا ہوں, یہ پریکٹس یہاں پر ہونا چاہیے. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے, آئے گا کیسے, نہیں آئے گا ایسے. پریکٹس آئے گی, اور اس کے لیے خدا پر ایمان اسٹرانگ کرنا پڑے گا کہ واقعاً وہ خدا ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ابھی جو آگے کی آیت کا ٹکڑا ہے بہت خوبصورت, اور شاید میں ابھی ہماری نشست سے پہلے میں نے اس آیت کو نہیں معلوم خدا کی جو وہ واقعاً جو وہ انسان کو کس طریقے سے خدا بہرحال علم دیتا ہے. میں کئی دفعہ اس آیت کے اس حصے کو پڑھا, لیکن شاید میں نے اس آیت کو بہت آگے جو وہ کبھی بھی اس نظر سے نہیں پڑھا جو میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. تو من یتوکل علی اللہ, یعنی میں اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کر دوں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مجھے اجازت ہے, ایک روایت, بڑی خوبصورت روایت ہے, مجھے نہیں معلوم گزشتہ اس میں ہم نے جو اس کو ڈسکس کیا تھا یا نہیں کیا تھا, لیکن تکرار بہرحال اس میں اچھی چیز ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اور جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے, ہے نا, کیوں جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے؟ کیونکہ اس کو فلاں کام ہے, فلاں جگہ جانا ہے, اس کو ٹائم دیا ہے, یہ کام ہے, وہ کام ہے. سب سے زیادہ کام یاد ہی نماز کے دوران آتے ہیں. نماز کے درمیان جو یاد آئے گا آپ کو, تو جو کہ وہ جلدی نماز پڑھیں تاکہ کام مل جائے. تو خدا اپنے روایت کا مفہوم ہے, اور ظاہراً سند بھی اس کی معتبر ہے. خدا متعالی اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے, اس کو دیکھو یہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے, یہ سمجھے کہ اس کے کام اس کے ہاتھوں میں ہے, اس کے کام میرے ہاتھوں میں ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, واہ. من یتوکل علی اللہ, جو اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے, خدا اس کے لیے انف ہے, کافی ہے. اچھا اب یہاں پر کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ نہیں, یہ ایک الگ گفتگو. ومن یتوکل علی اللہ, خدا کے وجہ تو فہو حسبہ, کافی ہے, خدا اس کے لیے کافی ہے. صحیح, خدا اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت ہے کہ جو شخص نماز کے بعد فوراً سجدہ شکر کرتا ہے, نماز ختم کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سجدہ شکر کیا, کہ روایت ہے کہ یہ نماز کا اینڈ ہے. نماز ختم ہو گئی, صحیح, ٹیکنیکلی فقہی لحاظ سے نماز ختم ہو گئی, لیکن نماز کو اینڈ قرار دیا گیا کہ آپ سجدہ شکر کریں. صحیح. جب انسان سجدہ شکر کرتا ہے تو خدا اس کے کاموں کے لیے جو کافی ہو جاتا ہے. یعنی اتنا سا ایمان, اگر نہیں ہے یقین تو خدا پہ نہیں. قرآن کی آیت ہے, من یتوکل علی اللہ, نہیں کہا خدا نے 1000 نماز پڑھنا تو میں تمہارے لیے یہ کام کروں گا. صرف آپ کو
آپ کے دل کو جوڑنا ہے, کنیکٹ کرنا ہے خدا کی ذات سے. اور اس کے بعد کا آگے کا جملہ ان اللہ کیا ہے, ان اللہ بالغ امرہ, ان اللہ بالغ امرہ, جی ان اللہ بالغ امرہ, خدا اس کے کام کو آخر تک پہنچانے والا ہے. جعل اللہ لکل شیء قدرا, یعنی مجھے نہیں معلوم ہے اس کو کس طریقے سے معنی بیان کروں. خدا مجھے نہیں معلوم کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس نقطے کو بیان کیا تھا نہیں کیا تھا. کیا ہے توکل معلوم ہے؟ خدا مسبب الاسباب ہے. صحیح. کیا مطلب؟ خدا سبب بنانے والا ہے. ہم لوگ کون ہیں؟ سبب ڈھونڈنے والے ہیں. صحیح, بالکل. سورس اویلیبل ہے مارکیٹ میں, آپ اس سورس کو ڈھونڈتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. خدا سورس کو ایجاد کرتا ہے. آپ کے لیے خدا سورس کو ایجاد کرے گا, آپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا سورس, سبب. یعنی مثال کے تو آپ کو ایکسپیکٹ تھا کہ فلاں یہ کام کر دے گا, فلاں یہ کام کر دے گا, فلاں یہ کام کر دے گا. ایک مثال کو حج پہ گیا ہوا ہے, ایک زیارت پہ گیا ہوا ہے, ایک کہیں اور گیا ہوا ہے, آپ نے کہا جو تھے وہ کام رک گیا, کام کیسے کروں, ہے نا. تو یہ آپ کا تھا. خدا آپ کے لیے سبب کو ایجاد کرے گا, تیار کرے گا, لے کر آئے گا. خدا کیا بات ہے. جعل اللہ لکل شیء قدرا, خدا ہر چیز کی مقدار معین کرنے والا ہے, ہر چیز کو بنانے والا ہے, ہر چیز کو بنانے والا ہے. تو یہ خدا نے مطلب مسبب الاسباب ہے. یعنی وہی والی بات ہے کہ انسان سپرد کر دے اس کے, اور پھر جو کہ وہ خدا کی ذات پر توکل کرے. اب آپ اپنا سوال کیجئے. وہ والا میرا سوال یہ تھا کہ کیسے ڈیفرینشیٹ کروں سستی کو اور سپرد کرنے کو. یعنی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات کو سپرد کر دیا, کام کر دیا, ایک بڑی تھن لائن سی نظر آتی ہے اور کہیں کنفیوژن نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان اپنے کام کو خدا کے لیے سپرد کر دے تو پھر اب کتنا اس کو کرنا ہے اور کتنا چھوڑ دینا ہے. صحیح, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں میری کیا لمٹ ہوگی. جی میں آپ کے اس سوال سے 2 جواب دوں گا. 2 الگ الگ چیزیں ہیں. میں خود ہی آپ کے سوال سے 2 سوال بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے ایک سوال اور اس کے اندر پہلے کر دوں. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں پھر کسی کام کو کروں بھی کیوں, چھوڑ دیتا ہوں. صحیح. خدا کی ذات پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ ہے, شروع سے لے کے میرے کام کو اینڈ تک پہنچا دے گا. میرا کام ہے واجبات کرنا اور محرمات سے بچنا. اس کے بعد تو پروردگار خود اسباب بنا دے گا. کمپلیٹ سوال بن گیا. ٹھیک ہے. 2 چیزیں ہیں, لاپرواہی اور توکل میں کیا فرق ہے. صحیح. میں آپ کو چلیں ایک لطیفہ نما جو کو ایک ہمارے دوست نے بہت اچھی چیز سنائی تھی جو اس سے بڑی میچ کرتی ہے. یعنی ہم اپنے لیے مصیبتوں کو, مشکلات کو جنریٹ کرتے ہیں. صحیح. شاید پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, انسان جو کچھ کرتا ہے وہ انسان اپنے سکون کے لیے کرتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. صرف اپنے سکون کے لیے کرتا ہے. صحیح نا. اور ہمارا سکون عذاب بن جاتا ہے جب ہم اپنے اطرافیوں کو دیکھتے ہیں. اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس وہ ہے. اگر انسان صرف اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو تو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی ہے. پرابلم کب نظر آتی ہے؟ اس کے پاس یہ, میرے پاس. وہ کمپیریزن شروع کرتا ہے کہیں کسی دوسرے سے. کمپیریزن, اور ظاہر ہے جب انسان اس دنیا میں رہے گا تو ہوگا. صحیح, بالکل صحیح. لیکن اس کو انسان اگر کنٹرول کر لے کہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہے, یہ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے اطمینان کے لیے کرتا ہے. ہمارے ایک دوست نے جو کہ وہ ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ ایک مچھیرا تھا, وہ جاتا تھا اور مثال کے طور پر جو وہ مچھلی کا شکار کرتا تھا, اور شکار کرنے کے بعد 2 مچھلیاں لے کر آتا تھا. میاں تھے, بیوی تھے, 2 مچھلیاں ہوتی تھی. صحیح. صبح کھائی, شام میں کھائی, سو گئے آرام سے, ختم ہو گیا. ایک صاحب آئے, اس کو مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ کام کرو, تم 2 مچھلیاں لے کر کیوں جاتے ہو؟ بولا تم جو کہ وہ زیادہ کرو. کہا اچھا پھر کیا ہوگا؟ بولا بہت ساری مچھلیاں ہوں گی. بولا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تم جو کہ مثال کو کسی کو ہائر کرو گے, 2 تمہارے پاس کشتیاں ہوں گی, تمہارے پاس افراد ہوں گے, تمہارے پاس یہ سب کچھ ہوگا, تمہارا جو کاروبار بڑھے گا. بولا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ بولا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ بولا وہ سکون و آرام تو مجھے ابھی مل رہا ہے. کیا بات ہے, واہ. اور اس کے بعد جو اس کے ذہن میں مسائل آنے والے ہیں, جب کاروبار بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ صحیح, بالکل نہیں آئی. ابھی 2 مچھلی شکار کرتا ہے, سکون سے کھاتا ہے, پیتا ہے, آرام سے سو جاتا ہے, بس سلام صدق اللہ. صحیح صحیح, بالکل صحیح. تو انسان ہے بہرحال یہ ہے. ٹائمنگ کی بات ہو رہی تھی, ہم اس کی اس کنفیوژن کو دور کر رہے ہیں, سستی اور یا لاپرواہی. اور اب مثال کو تو یہ شخص اگر 2 مچھلیاں فار ایگزامپل چلیں اسی کو ہم لے لیں, 2 مچھلیاں شکار کرنے کے بعد جو وہ سوتا رہتا ہے پورا دن, یہ شریعت میں جو کہ قابل مذمت ہے. یہ 2 مچھلیوں کو شکار کرتا ہے مثال کے طور پر, اس کے بعد اسی پر اکتفا کرتا ہے, اور اس کے بعد مثال کے طور پر کار خیر انجام دیتا ہے, عبادات کو انجام دیتا ہے, رشتہ داروں سے ملتا ہے, اور دنیا کے ہزاروں کام جس کو وہ انجام دیتا ہے, تو یہ شخص جو بہترین انسان ہے. یہ صحیح.
یہ بہترین انسان ہے. لہٰذا ایک چیز انسان خود احساس کرے, اس کی پریکٹس کرے, میرے اندر یہ سستی ہے یا اللہ توکل ہے, یہ خود اس کو جج کرنا پڑے گا. میں نہیں بتا سکتا ہوں, آپ نہیں بتا سکتے, دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا. اور یہ طے ہے کہ ہر انسان یہ جج کرے گا, اس کو جواب ملے گا, وہ خود جانتا ہے. کیوں؟ بہت اچھے طریقے سے اس بات کو, بھلے اس کو شو کرے نہ کرے کسی دوسرے کے سامنے, اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ میں اپنی سستی کی بنا پر ہے یا اللہ توکل کی بنا پر ہے. صحیح. اور دوسرے جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ جو انسان کرے کہ تمام چیزوں کو چھوڑ دے, کہا بھائی خدا توکل, جب خدا نے وعدہ کیا ہے فہو حسبو, فہو حسبو, میں سارے میں گھر پہ بیٹھا رہتا ہوں, بس کافی ہے, کافی ہے. تو یہاں پر جو وہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار کسی مقام پر پہنچا, اونٹ کو باندھا نہیں, اس نے کھلا چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اللہ کے توکل یہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عقل ثم توکل, پہلے جو وہ اونٹ کو باندھو پھر خدا کی ذات پہ توکل کرو. تو یہ بعض اوقات بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ نہیں کروں گا, اللہ کی ذات پر توکل ہے, میں یہ نہیں کروں گا. نہیں, لوگ اگر آپ کو مذمت کر رہے ہیں کام کے اوپر, آپ کا ایک کام پھنسا ہوا ہے اور آپ اللہ توکل اس کام کو ڈیلے کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, اور آپ کا کام حل نہیں ہو رہا ہے, خدا اس کام کو نہیں آپ کی ہیلپ کرے گا. صحیح توجہ کیا آپ نے؟ صحیح. تو ایک عقل, اور یہ مشکل کام ہے. خدا اگر مجھے کہے کہ آپ ریسورسز کو یوز نہیں کرو اور خدا کی ذات میں توکل کرو, یہ آسان ہے, سب سے آسان ہے. صحیح, سب کچھ چھوڑ دیا نا, سب کچھ چھوڑ دیا, زیادہ تھوڑی سی مجھے زحمت ہو جائے گی, لیکن یہ آسان ہے. خدا کہ نہیں, اسباب کا سہارا لو, اس سورس کے اوپر بھروسہ نہیں کرو. جس کو اونٹ سے باندھا ہے نہ اس رسی پر بھروسہ کرو, نہ اس پلر پہ بھروسہ کرو, بھروسہ کرو خدا کی ذات کے اوپر. یہ ہے توکل. یعنی مجھے اپنے کسی کام کو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, لیکن میں اتنی تگ و دو نہ کروں جو میرے لیول سے بھی اوپر کی بات ہو, ورنہ میں پریشانیوں میں پڑوں گا. ایک اپنے لیول تک میں اس کو جا کے کروں اور خدا پہ یقین رکھوں, باقی پر بیٹھنا نہیں ہے, سستی نہیں کرنی ہے, لاپرواہی نہیں. جو کہ وہ سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اب آپ چاہے نمازیں پڑھیں, چاہے مومنین کی مدد کریں, لوگوں کی مدد کریں, کار خیر انجام دیں, یہ سب جو کو اچھا ہے, لیکن آپ نے ایسا بھی نہ ہو. ظاہر یہ قابل مذمت ہے, ہماری گفتگو سے واضح ہے کہ میں کماؤں نہیں, کچھ بھی نہیں کروں, میرے بیوی بچے بھوکے ہیں اور میں کار خیر میں مصروف ہوں, تو یہ توکل نہیں ہے. صحیح. خدا کرے گا میرے بیوی بچوں کا, نہیں, یہ مجھ پر واجب ہے. شریعت نے مجھ پر واجب قرار دیا ہے, تو یہ مجھے کرنا ہے, کہ یہ مجھے کرنا ہے. صحیح نا. تو یہ انسان ان چیزوں کو جب تک نہیں پہچانے گا, اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, انسان توکل کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں اگر ایک اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہوں. مجھے تھوڑا سا, میں مشکل گفتگو کر رہا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے. یہ جو ہے وہ گلاس ہے. صحیح. اس گلاس کی صورت علم, میرا آنکھیں بند کر دی, ہٹا دی اس سے. اس کا علم میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ صحیح نا. ایک شکل اور صورت میرے پاس آ گئی اس گلاس کی. صحیح نا. تو آپ کے پاس جتنے بھی ایسے علم ہے نا, صحیح نا, آپ کے والدین, آپ کے بھائی بہن, آپ کے رشتہ دار, صحیح نا, یہ سارے کے سارے آپ کا ان کو علم ہے, تو در حقیقت ان کی صورت آپ کے ذہن میں نقش ہے. صحیح نا. اس کو کہتے ہیں علم حصولی, یعنی آپ کے پاس ایک چیز کا علم ہے, یعنی اس چیز کی صورت ہے, خود وہ شے نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس آگ کی صورت ہے, خود آگ آپ کے نفس میں نہیں, ورنہ جلا دے گی وہ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں علم حصولی. صحیح ہے. اور ایک علم ہوتا ہے جو انسان کے نفس میں بذات خود حاضر ہوتا ہے. صحیح. جیسے بھوک, صحیح, پیاس, ٹھیک ہے, درد. یعنی اگر مجھے بھوک لگی ہوگی تو مجھے کھانا نظر ضرور آ رہا ہوگا آنکھ بند کرنے پہ, لیکن وہ فیل بھی ہو رہا ہوگا. وہ کھانا نظر آ رہا ہوگا, ہاں, لیکن بھوک کی آپ کو صورت نہیں آ رہی ہے. بھوک کو آپ اپنے نفس میں احساس کریں گے, اس کا درد احساس کریں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں علم حضوری. صحیح ہے, علم حضوری. علم حضوری کہتے ہیں. صحیح, کلیئر ہو گیا. اچھا, علم حضوری کا خوب آپ کو پتہ بھی چل گیا, اس کا رتبہ کم ہے. علم حضوری یعنی ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے, اس کی صورت نہیں ہے. لہٰذا کبھی کبھار آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھی سوچیں تو اس کی صورت آپ کے ذہن میں بالکل ایکوریٹ نہیں آئے گی. ابھی آپ سوچیں اپنے والدہ کو, اپنے والدین کو, تو دھندلی آپ کے پاس تصویر آئے گی. تو علم حصولی میں یہ ہے. توکل علم حصولی ہے یا علم حضوری ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا علم حضوری ہے. علم حضوری ہے, بالکل صحیح ہے. لہٰذا بقول آگے خوئی کے کہ علم حضوری میں اگر کوئی شک اور ڈاؤٹ کرے تو وہ وسواسی ہے, ہو ہی نہیں سکتا ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کیفیت اگر مجھے فیل ہو رہی ہے تو موجود ہے, وہ فیلنگ ہے آپ کی. صحیح ہے, توجہ کر رہے ہیں, وہ فیلنگ ہے آپ کی. لہٰذا توکل انسان پریکٹس کرے, یہ جو کوئی انسان کے اندر آ جائے گی. اگر میں آپ سے کہوں کہ مشورہ دیں
تو کیا مشورہ دیں گے روایات سے یا قرآن کی آیات سے یا ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث سے اگر ہم ایک مشورہ مانگیں کہ اس کو پریکٹس کس طرح کیا جائے؟ جیسے آگا ایک منٹ میں ایک جیسے یہ کیا روایت نہیں ہے کہ رزق ایسے ڈھونڈتی ہے ایک شخص کو جیسے موت ڈھونڈتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیزی سے آتی ہے، ایسا ہی ہے؟ امیر مومنین سلام اللہ علیہ سے سوال کیا روایت کے مطابق کہ اگر کسی شخص کو جو وہ کسی حجرے میں کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ امام نے کہا جہاں سے موت آئے گی وہاں سے اس کا رزق آئے گا۔ جب موت کی طرح یا موت سے تیزی سے رزق ڈھونڈتی ہے پھر مجھے کام کرنے کی ضرورت نہیں، خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے، خدا نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پیر بندے میں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مجبوراً تو بات الگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ مجبوراً اللہ پر بھروسہ ہوگا، یا خدا نہ خواستہ صحت اجازت نہیں دے رہی ہے، مثال کوئی بھی آپ کی ایسی پرابلم، ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے رکھ لوں، پھر مجھے نہیں پتا کہ خدا رزق پہنچائے گا ہی نہیں پہنچائے گا، لیکن یہ توکل تو قطعا نہیں ہے۔ اس کو کنڈیم کیا ہے خدا نے، اس کو کنڈیم بھی کیا ہے، یہ توکل بھی نہیں ہے، قابل مذمت بھی ہے۔ خدا اس کو رزق پہنچائے گا یا نہیں پہنچائے گا یہ مجھے نہیں پتا، یہ نہیں پتا، یعنی وہ بھوکا مر جائے تو مجھے کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے، خدا کا اور اس کا معاملہ ہے، وہ خدا جانتا، ٹھیک ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ بڑی خوبصورت ہے، ان العز والغنا خرج یجولان فلقی التوکل فاستوطنا۔ امام علیہ السلام فرماتے اس نقل کے مطابق عزت اور بے نیازی، صحیح، عزت اور بے نیازی، حدیث ہے ان العز والغنا، غنا یعنی بے نیازی۔ صحیح، بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ایسی پریکٹس کروں کہ جو میرے پاس ہے نا اس پر میں اکتفا کروں، صحیح، اس سے زیادہ کی ہوس نہ کروں۔ صحیح، جب میں ہوس کروں گا نا، اب ایک حدیث ہے کہ لیکن زندگی میں محسوس ہوتی ہے، مجھے یاد نہیں حدیث ہے یا نہیں، لیکن مجھے یاد ہے میں نے بچپن میں یاد نہیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، سنی ہے ظاہراً۔ ایک حدیث ہے کہ انسان اگر دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے تو دنیا آگے آگے جاتی ہے، صحیح، اور جب انسان دنیا کو پیٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے دنیا آتی ہے۔ صحیح، صحیح، غنا کیا ہے؟ بے نیازی۔ صحیح، بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی، جو ہے کافی۔ آپ کے پاس 100 لباس ہے، صحیح، نہیں میرے پاس 100 لباس ہے، آپ کے پاس 2 لباس ہے۔ صحیح، میرے پاس 100 لباس ہے لیکن مجھے 101 کی خواہش ہے، صحیح ہے، مجھے خریدنا ہے اور بھی خریدنا ہے۔ صحیح ہے، میں 100 لباس ہونے کے باوجود بے نیاز نہیں ہوں۔ صحیح، میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، تیسری لینی ہے، ایسی گاڑی ہے اس سے اچھی والی لینی صحیح ہے، ہے، بالکل صحیح ہے، تو صحیح، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں بے نیاز نہیں ہوں۔ صحیح، ایک شخص کے پاس سائیکل ہے، مطمئن میرے لیے ہے، کافی ہے، سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے، سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے۔ Exactly، ہاں۔ اس کے یہ ہے بے نیاز۔ بے نیازی دولت نہیں ہے، صحیح، ریسورسز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، انسان کی یہاں پر ہے بے نیازی۔ صحیح، صحیح، اب امام علیہ السلام کی آپ روایت آپ سنیے، آپ کو 2 چیز سمجھ میں آ گئی، عزت اور بے نیازی۔ صحیح، کہتے ہیں کہ عزت اور بے نیازی نکلتے ہیں ہاں، اور تلاش کرتے ہیں، صحیح، جب ان کی توکل سے ملاقات ہو جاتی ہے نا، ہاں، یہ اپنا وطن وہاں پہ بنا لیتے ہیں۔ یعنی کیا کہنا چاہتی ہے؟ عزت وہاں پر آئے گی جہاں پر خدا پر توکل ہوگا، کیا بات ہے، بے نیازی وہاں پر آئے گی جہاں پر خدا پر توکل ہوگا۔ یعنی خدا پہ توکل آئے گا تو خود بخود عزت بھی بڑھے گی، بے نیازی بھی بڑھے گی، آدمی سیٹسفائیڈ ہوگا۔ ہمیں جو کہ یہ توکل کو آپ اسٹرانگ کریں، آپ بے نیاز بن جاؤ گے، آپ کی عزت ہو جائے گی۔ یعنی کیا بات ہے، اب ایک جگہ سے ہم نے بات شروع کی تھی، ایک بیماری کا نام لیا تھا اور اس کا علاج لائے تھے، یہاں اس بیماری تک دوبارہ لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہی علاج ہے اس روایت کے تھرو، کہ اگر خدا پہ توکل ہوگا تو آپ کی خود بخود عزت بھی رہے گی، عزت بڑھے گی بھی، اضافہ بھی ہوگا، عزت بڑھے گی اور بے نیازی بھی بڑھے گی، یعنی آپ خود بخود سیٹسفائیڈ ہو جاؤ گے۔ ایک دفعہ آپ کی عزت بڑھ گئی، سیٹسفائیڈ ہو گئے، ڈپریشن سے آٹومیٹکلی دور ہو جاؤ گے، ورنہ ڈپریشن اور ہے کیا؟ پاسبل نہیں ہے۔ اور کیا ہے ڈپریشن؟ یہی ہے، انسان اپنے کام میں مطمئن نہیں ہے، کسی وجہ سے وہ آدمی بار بار سوچ رہا ہے یار یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور اس میں اوور تھنکنگ چل رہا ہے، اوور تھنکنگ کرنا شروع ہوتا ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے آغا، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم اس سیشن کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا سمجھا ڈپریشن کا علاج توکل، اور توکل ہی وہ شے ہے جو آپ کو ڈپریشن سے دور رکھے گا۔ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں وائس ورسا چل رہا ہے، ایک شے دوسری شے سے بچا رہی ہے، اور دوسری شے سے بچنے کا طریقہ وہی ایک شے ہے جو ہے توکل۔ آغا، آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ ناظرین، اسپیشل ایپیسوڈ تھی ہمارے اس سیزن کی، اس پروگرام کی، جس کا نام ہے جو بات ہے۔ آپ سب ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ۔
جنہوں نے بہت ساری دعائیں دیں، ہمارے اس ایپیسوڈ کو پسند کیا، ہم سے گزارشات کی کہ اس ایپیسوڈ کو دوبارہ کیا جائے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے کسی اور ٹاپک اور اگلے کسی اور ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے پھر ہم کلام ہوں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔